عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع اللہ کے ذکر کی برکتیں۔ اس سلسلہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ دلوں کا چین وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہے۔ اب اس کی برکتیں مزید کتنی ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے والے کو انعام کیا ملتا ہے، اس سلسلہ میں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ، فرمایا ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر اللہ کے فرشتوں نے گھیر لیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، فرمایا ہوا غشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةُ، اور ان پر سکینہ اترتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے پاس کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے، انبیاء اور اولیاء کی ارواح میں ان کا ذکر ہوتا ہے جو خالق کائنات جل جلالہ کا زمین میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو کہ بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، فرمایا اس کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی جو اللہ کا ذکر کرے اور جو نہ کرے اس کی مثال کیسی ہے، فرمایا مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی ہے، یعنی جو ذکر اللہ کا کرتا ہے وہ مثل زندہ کے ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مثل مردہ کے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو وہ زندہ ہے، اس کا دل، کہ اس کے دل پر کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، خوف خدا اثر کرتا ہے، اس کے دل پر جو ہے وہ نیک باتیں اثر کرتی ہیں، اور جب وہ مثل مردے کے ہو تو پھر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دل کو زندہ رکھیں اور دل جو ہے یہ خوف الہی سے تڑپتا رہے اور نصیحتیں اور حکمتیں اس پر اثر کرے، تو پھر تجھے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو کیا کر۔ عزیز سامعین، مزید اپنے موضوع کو نکھارتے ہوئے اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، خوبصورت حدیث مبارکہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو نا تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو۔ جنت کے یہ باغات میں جب انسان گزرتا ہے تو کوئی پھل وغیرہ دیکھتا ہے وہ پکڑ کے کھا لیتا ہے، تو فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں چلو نا تو وہاں سے بھی کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں وما ریاض الجنہ، اے محبوب وہ جنت کے باغ کیا ہیں جہاں سے ہم نے کھانا ہے، وہ جنت کے باغ ہے کیا؟ تو سنیے گا، میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
حلق الذکر وہ ذکر کے حلقے ہیں، جب تم ذکر کے حلقوں کے پاس جاؤ تو وہاں بیٹھ کر ذکر کر لیا کرو یا سن لیا کرو، خالق کائنات جل جلالہ تمہیں نوازتا جائے گا۔ عزیز سامعین، اور آخری حدیث مبارکہ انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اور ہم نے غور بھی کرنا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ فرمایا کہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ باتیں جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام جو ہوتا ہے وہ دل کو سخت کرتا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ أَعْبَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے جو دور ہوگا وہ سخت دل والا ہوگا۔ سخت دل والا وہ اللہ سے دور ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لوہا جب تک سخت رہتا ہے نا تو اس سے کوئی چیز نہیں بنتی جب تک وہ سخت ہے، مگر جیسے اس لوہے کو نرم کیا جائے نا تو پھر اسے جو چاہے وہ بنا لو، جس رنگ میں چاہے ڈال لو اسے، جب لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب دل سخت ہو جائے تو پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، جب اللہ کے ذکر سے یہ دل نرم ہوتا ہے پھر نصیحت اس پر اثر بھی کرتی ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کا رنگ اس پر چڑھتا ہے، پھر ہوتا ہے یہ بندہ سو بھی جاتا ہے دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ عزیز سامعین، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیے گا، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب یہ اللہ رب العزت کسی کو خوشی دیتا ہے، یعنی کہ کوئی عورت جب حاملہ ہوتی ہے کہ اس کو خالق کائنات جل جلالہ کسی بچے سے نوازنا چاہتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں ماہانہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف پر نا ایک ناڑو ہوتا ہے جسے ہم ناڑو بولتے ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نا اس ناڑو نے خوراک بندے کو پہنچانی ہوتی ہے، بچے کو، یعنی اس ناف کے ذریعے، ناڑو کے ذریعے اس کو خوراک پہنچتی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ خوراک کا جو ذریعہ ہے، جو خوراک کی جگہ ہے وہ منہ ہے، کہ منہ کے ذریعے بندے کو خوراک جاتی ہے، مگر خالق کائنات جل جلالہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اس کو اس ناڑو کے ذریعے، ناف کے ذریعے خوراک دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ خون ہوتا ہے نا بند ہو جاتا ہے، وہ بچے کی 9 ماہ تک خوراک بنتا ہے، تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اور یہ زبان بڑی پاک ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے لیے بنائی ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت بھی تجھے کہ جب تو کچھ نہ تھا، محتاج تھا، تجھے پاکی اور پلیتی کا پتہ نہ تھا، اس وقت تیری خوراک جو بنائی نا وہ ناف کے ذریعے بنائی۔ کیوں؟ کہ یہ غلاظت جائے گی تو منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناف کے ذریعے جائے۔ تو عزیز سامعین، پتہ چلا کہ یہ جو ذکر ہے نا، یہ منہ جو ہے، یہ زبان، یہ ہر وقت ہماری اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو مالک ہمیں اس وقت بھی اس قدر پاک رکھے، تو جب ہمیں ہوش ہے، جب ہمیں پاکی اور پلیتی کا پتہ ہے، اچھے اور برے کا پتہ ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں ذکر خدا، یہ جو ذکر ہے نا یہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی بہاریں ہیں۔ ذکر جو ہوتا ہے نا، یہ ذکر اللہ رب العزت کا یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا ہے۔ لہٰذا ذکر کی کثرت کیا کریں، چاہے وہ ذکر سری ہو یعنی کہ پوشیدہ ہو یا جاری ہو، جس انداز سے بھی آپ کو مناسب لگے ضرور ذکر کیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر